بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی میں بسر ہو۔ نیک آدمی کے لیے موت دائمی راحت کی منزل ہے، مگر بد فطرت کے لیے جہنم کا دروازہ۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے۔ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ گلاب اور کانٹا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ پاکیزگی۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ محبت اور اداسی۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرتے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ عمر معزز ہے اور جوانی شریف ہے۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت بہت کم ہو اور وہ تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ الفاظ مٹ جاتے ہیں لیکن عمل باقی رہتا ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں، جو گزر گیا
اسے بھول جائیں۔ جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یقین جانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر بیان نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ دیوانوں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو وقت جواب دے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے، اور اللہ پاک کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک ہماری دعاؤں پہ کن ضرور فرمائے کہیں گے انشاءاللہ۔ آج کل کے رشتے بھی بس موڈ کے ہی ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی کے لیے ہماری بڑی اہمیت، اور کبھی کبھی ان کا پل میں بدلتا لہجہ اتنی تکلیف دے جاتا ہے کہ جیسے ان کے سر پہ بوجھ تھے ہم۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ رستے دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ پاک سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ کسی درد کو سنبھال پانا آسان نہیں، ہنستے ہوئے پل بتانا آسان نہیں۔ زندگی میں ہر کوئی دل میں بس نہیں پاتا، اور جو بس جائے ان کو بھول جانا آسان نہیں۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے لیے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ تانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ پاک کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ کچھ چہرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم ابن آدم فرماتے ہیں، دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزنی ہوگا۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ زندگی اگر روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔